أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں کوئی عالم صاحب رزق میں برکت کے متعلق 2 حدیثیں بیان کر رہے ہیں، اور ویڈیو بھیج کر انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں۔ ان میں جو پہلی حدیث ہے، ان دونوں میں سے جو پہلی حدیث ہے، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو جاتے ہیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، ان میں سے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا خواہش ہے اور آپ کو کیا شکوہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پیسے وغیرہ کی ضرورت ہے، مال وغیرہ کی ضرورت ہے تو لے لیجئے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، لے لیجئے، آپ کے بچوں کے کام آ جائے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایسا نسخہ ہے کہ میں کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوں گا، کبھی مجھے فقیری لاحق نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کو فاقہ نہیں پہنچے گا۔ اس حدیث کو امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بھی اس کی تخریج کی ہے، اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے، لہٰذا یہ روایت قابل حجت نہیں ہے، ضعیف ہے یہ روایت۔ اس کے علاوہ یہی روایت اختصار کے ساتھ موجود ہے، اور شعب الایمان وغیرہ میں ہی موجود ہے یہ روایت، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ یہ روایت ان الفاظ سے بھی مروی ہے کہ علموا نساءکم سورۃ الواقعہ فانہا سورۃ الغنا، کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دو کیونکہ یہ غنا کی صورت ہے، یعنی مالداری والی صورت ہے، یہ صورت ہے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع میں اس کو ضعیف کہا ہے۔ اس کے علاوہ من قرأ سورۃ الواقعہ وتعلمها لم یکتب من الغافلین ولم یفتقر هو واہل بیتہ، کہ جس نے سورہ واقعہ کی تلاوت کی، اس کی تعلیم دی، لوگوں کو سکھایا، تو وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور وہ اور اس کے گھر والے کبھی فقیری کے شکار نہیں ہوں گے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، سلسلہ الحادیث الضعیفہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، یعنی سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی انسان فقیری کا شکار نہیں ہوگا، فاقہ کا شکار نہیں ہوگا، اس معنی کی جتنی بھی روایتیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں، اور بلکہ علماء کرام نے اس کی تضعیف کی ہے۔ امام احمد، امام ابو حاتم، اور امام عبد الرحمن ابن ابی حاتم، اور امام دارقطنی، امام بہقی وغیرہ نے اس کی تضعیف کی ہے، اور اس پہ کئی ناحیے سے محدثین نے کلام کیا ہے۔ چنانچہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں انقطاع ہے، جیسا کہ دارقطنی وغیرہ نے وضاحت کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے متن میں نکارت ہے، جیسا کہ امام احمد نے ذکر کیا ہے، اور اس کی روایت کی بھی تضعیف کی گئی ہے، جیسا کہ ابن الجوزی نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث میں اضطراب بھی موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ روایت جتنی بھی سندوں سے آئی ہے وہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری حدیث اس ویڈیو میں بیان کی گئی تھی، اس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے تھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتا ہے فقیری کی، محتاجی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے مشورہ دیتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر پہ جاؤ تو سلام کہہ لیا کرو تاکہ تمہاری غریبی وغیرہ جو بھی ہے، غریبی وغیرہ وہ دور ہو جائے، اور اگر کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام کر لیا کرو۔ اس طرح کا مفہوم تھا اس روایت کا۔ تو یہ روایت امام ثعلبی وغیرہ نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک راوی موجود ہے عبداللہ بن محمد بن یعقوب، جس کے متعلق محدثین نے جروحات کی ہیں، لہٰذا یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔